الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، علیم بصیر ہے، سمیع مجیب ہے، الہ العالمین ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی ذات و صفات ہیں. وہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کیا. ایک ایسا دین دے گئے جس میں جنت کا راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، عقیدہ، عمل، منہج جو انسان کو جنت میں لے جا سکے، ان تمام چیزوں کی وضاحت ہے. اور ایک ایسا دین ہے جو روشن ہے، واضح ہے، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، میں بڑے واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج 3 جمادی الاخرہ 1446 ہجری مطابق 4 دسمبر 2024 عیسوی IGEOC جو آرگنائزیشن ہے کویت کی، ان کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے. میں آپ کے روبرو ہوں. موضوع کی وضاحت جیسے ابھی آپ کے سامنے کی گئی، دنیا کی زندگی آزمائش ہے، مایوس نہ ہونا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع سے متعلق جو ضروری باتیں میں نے تیار کی ہیں
وہ آپ کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں معزز سامعین، زندگیاں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں، ایک دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت آ جائے گا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اخروی زندگی ابدی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں انتہا نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی جو دوزخ میں جائیں گے تو ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ اپنی سزا کاٹنے کے لیے اللہ کی مشیت کے تحت جائیں گے، پھر واپس جنت میں آئیں گے۔ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ خالدین فیہا ابدا یہ آیتیں ہمیں ملتی ہیں، جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے مختصر زندگی ہے، کوئی بڑی لمبی زندگی نہیں ہے۔ ایام بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مہینوں ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، دن گھنٹوں کی طرح ختم ہو رہے ہیں، عمریں ختم ہو رہی ہیں، ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ نے عطا کی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ کی عطا کردہ زندگی ہوگی۔ یہ دنیا اور آخرت، یہ جینا اور مرنا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرے گا۔ سورہ ملک کی مشہور آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، یہ اللہ تعالیٰ جو بابرکت ہے، اس نے موت کو اور حیات کو، مرنے کو اور جینے کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ، احسن عمل، جس کی تفسیر میں امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، اخلصہ واصوبہ، احسن عمل جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے یا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے پیدا کیا ہے۔ تو احسن عمل، اچھا عمل، یہ اچھا عمل کیا ہے؟ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، شرک سے پاک ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے، بدعت سے پاک، اخلصہ واصوبہ، خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، یہ احسن عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معزز سامعین، دنیا کی زندگی میں آزمائشیں یہ اللہ کا طریقہ ہے، نظام ہے، کائنات ایک سسٹم ہے، سنت الکونیہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا، اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ اللہ کی سنن کونیہ میں سے ہے جو زندگی میں یقیناً واقع ہوتی ہے۔ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ آزمائشیں زندگی میں، دنیاوی زندگی میں آزمائشیں یہ حتمی معاملہ ہے، پکا یقیناً ہونے والا معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، کہ اللہ کا ارادہ ہے، تاکہ اللہ اپنے بندوں کو آزما کر دیکھے کون پکا مومن ہے، کون پکا مومن نہیں ہے، کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کون اپنے ایمان میں سچا نہیں ہے، کون صبر کرے گا، کون صبر نہیں کرے گا۔ بندہ آزمائشوں میں کیا کرے گا اللہ پرکھنا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، اللہ جو بھی کرتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ کر سکتا ہے، ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اس نے ایسے کیوں کیا ہے۔ آزمائش ہم نہیں کرتے، اللہ کیوں ہمیں آزما رہا ہے، نہیں، یہ بے ادبی ہے، اللہ کی شان گستاخی ہے، پوچھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا
لا يسأل عما يفعل، یاد رکھیے ہمیشہ یہ آئے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، لوگ جو کریں گے اللہ ان سے پوچھے گا۔ اللہ بڑا عظیم اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ سلف بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ تم اللہ کے کاموں کے بارے میں یہ مت پوچھو لیما، کیوں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، کیوں اللہ نے ایسے کہا ہے، اور اللہ کے صفات کے بارے میں یہ مت پوچھنا کہ کیفا، کیسے اللہ سنتا ہے، کیسے اللہ کا ہاتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دو سوالات ممنوع ہیں افعال اللہ میں، اللہ کے کاموں میں، اس آزمائش اللہ کے کام ہے، اللہ آزماتا ہے بندوں کو۔ پوچھنا کہ کیوں آزما رہا ہے ہمیں، یہ زندگی میں یہ آزمائش کیوں دے رہا ہے، نہیں، یہ بے ادبی ہے، کیوں، اور اللہ کے صفات کے بارے میں کیسے۔ اور ایک اچھا قول مجھے یاد آ رہا ہے سلف کا، بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں، کہتے ہیں لا تسأل لما امر اللہ واسأل بما امر اللہ، یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے، لا تسأل لما امر اللہ، یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے، پھر واسأل بما امر اللہ، یہ پوچھو کہ کیا حکم اللہ نے۔ ذرا غور کرنا، یاد رکھنا، ریکارڈنگ بھی ہو رہی، بعد میں پھر سننا سمجھ میں نہیں آیا۔ لا تسأل لما امر اللہ، یہ مت پوچھنا کہ کیوں حکم دیا، کیوں حکم، وائی، یہ آرڈر کیوں ہے، یہ اعتراض ہے۔ معترض، اعتراض کرنے والا اس قسم کے سوالات کرتا ہے کہ کیوں حکم ہے میرے لیے، وائی دس آرڈر از فار می، یہ آرڈر کیوں ہے میرے لیے، لیکن عمل کرنے والا کیوں نہیں پوچھتا ہے کیا حکم ہے میرے لیے۔ Recording stopped. واسأل بما امر اللہ، کیا حکم ہے میرے رب کا، کیا کروں میں، کیا چاہتا ہے، کس سے راضی ہوگا، کس سے خوش ہوگا، میں کیا کروں، کیا احکام ہے میرے رب کے میرے لیے، یہ عمل کرنے والے پوچھتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے سنو۔ آزمائشیں جیسا کہ میں نے کہا اس دنیاوی زندگی میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقتوں میں پیدا کیا، کبد میں پیدا کیا، مشقتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، پرابلم، یہ یقینی ہے، اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا ہے، مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پرابلم فیس کرنا پڑے گا آپ۔ اسی طریقے سے دوسری مشہور آیت جس میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم۔ اللہ قرآن پڑھیے بھائی، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، قرآن پڑھیے، خزانہ ہے قرآن میں، قرآن میں ہر سوال کا جواب، مسئلوں کے حل ہیں، Recording in progress. مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ۔ صرف تلاوت پر انحصار نہ کریں، ترجمہ بھی دیکھیے، تفسیر بھی دیکھیے، اور پڑھیے دین کو سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ایسے سمجھ کر بیٹھے ہیں أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ وہ یہ کہہ گئے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا ان کو۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، آزمائشوں میں نہیں مبتلا کیا جائے گا؟ کیا ایسا سمجھا ہے لوگوں نے؟ تو سنو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے جو آئے، مومن، ایمان والے، اسلام والے، ہم نے ان کو آزمایا۔ اس سے پہلے جو دنیا میں بندے تھے ان کی زندگیوں میں آزمائشیں آئیں۔ آگے فرماتا اللہ تعالیٰ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے، جاننا، اللہ دیکھنا، اللہ جاننا چاہتا ہے
کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، اس میں ایمان۔ اس سے کیا معلوم ہوا آیت سے کہ آزمائش پکی، خلاصہ آزمائش پکی آئے گی صاحب آزمائش۔ میرے محترم بھائی، میری محترمہ بہن، سامعین سامعات، ناظرین و ناظرات، آزمائش پکی ہے۔ Recording stopped. اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہ جو ابتلا ہے اس آزمائش کو جو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، جان، اولاد، مال، صحت، ہر طریقے سے آزمائشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ٹائپ سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہر مومن بندے کو، ہر انسان کو آزمایا جائے گا، یہ بات۔ اچھا، یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ مومن کے لیے خیر ہے اور اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ یہ جو آزمائش جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے، شر نہیں ہے، اس کو شر مت سمجھو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزوں کو آپ اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو لیکن اس میں خیر کا پہلو رہتا ہے، بعض چیزوں کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس میں شر ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، Recording in progress. وہ جانتا ہے۔ کیا کہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ آزمائشوں میں خیر کا پہلو ہوتا ہے صبر کرنے والوں، مومنوں کے لیے کیا ہے؟ صبر کا پہلو اور اللہ کی محبت کی دلیل۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت کی دلیل۔ اور جب اللہ کی محبت کی بات آئی تو میں بتاتا چلوں، کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، انسان اللہ سے محبت کرے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے، پھر بولوں میں اس سے بولوں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم گنہگار بندے، ہم انسان کمزور محتاج اللہ کے، اللہ سے محبت کریں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے وہ غنی، وہ قادر، وہ بڑا، وہ عظیم رب ہم سے محبت۔ تو بندہ کوشش کرے کہ اللہ کی محبت کیسے کیسے ملے گی، مجھے کیا کروں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں کیا کروں، کیا بولوں، کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، اس کی جستجو ہو جائے۔ کیونکہ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو کامیاب ہو جائے گی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کلہ خیر۔ مومن کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیے مومن، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر محتاج ہے، معمولی چیز نہیں ہے ایمان۔ یہ میری اور آپ کی اصل ایک مسئلہ کیا ہے، میں بھی پچھلی کلاس میں بتا رہا تھا شاگردوں کو، آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈو یو نو واٹ یو ہیو؟ ایمان ہے ہمارے پاس، اس کو بڑھاؤ۔ یہ ایمان معمولی سی چیز نہیں ہے، اس کو مضبوط کرو، صادق مومن بنو، سچا مومن بنو، جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کتنے سچے ہو اپنے ایمان، اپنے ایمان کو قوی کریں۔ مومن دو قسم کا ہوتا ہے، قوی و ضعیف، طاقتور کمزور۔ ہم طاقتور مومن بنے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب، مومن کا ان امرہ کلہ خیر، کلہ پورا پورا خیر ہی خیر۔ وہ کیسے خیر خیر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ، مشہور حدیث ہے، ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیر۔ نعمت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے اس میں خیر ہے، شکر کا بدلہ ملے گا، مجھ سے اللہ خوش ہوگا اور نعمتیں دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اگر مصیبت آتی ہے زندگی میں، آزمائش ہوتی ہے، صبر کرتا فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، کیونکہ صبر سے خیر حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر، کامیابی کے ساتھ کیا ہے؟ صبر کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے، تو کامیابی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان اللہ مع الصابرین، یہ تمام خیر ہی خیر جو ہمیں ملے گا کب؟ جب ہم صبر کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ چیز صرف مومن کے لیے، جس میں نے بتایا۔ تو یہ جو ہے آزمائشوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آزمائش سے بندہ جو ہے اگر صبر کر لے اس کے لیے فائدہ ہی
فائدہ ہوگا. اور اللہ کے محبت کی دلیل ہے انس بن مالک کی حدیث میں نے نوٹ کی آپ کے لیے، ابن ماجہ کی، ترمذی کی صحیح حدیث ہے. حدیث سے جتنی نوٹ کی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں، سب صحیح حسن سند کی حدیثیں ہیں سب. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ بولتے ہیں، یہ بولنا بھی چاہیے. ضعیف حدیث نہیں بولنے چاہیے. اگر بولیں تو وہ اپنی جگہ مسائل فضائل میں بولے، فضائل میں بھی صحیح حدیثیں مل رہی تو کیا ضرورت ہے پھر اس کو ذکر کرنے کی. بہرحال اگرچہ علماء نے اس کی جلدی ہے، اپنی جگہ ہے مسئلہ. تو یہاں میں بتاؤ اللہ کی محبت کی دلیل کیسے. ایک روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جس حدیث میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے پڑھی شروع میں خطبہ مسلمہ پہ، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. اللہ، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. جتنی بڑی آزمائش کوئی شک نہیں ہے کہ بدلہ بھی اتنا بڑا ہوگا. اللہ، اجر بھی اتنا بڑا. جتنی کڑی شدید آزمائش اتنا زیادہ بدلہ بھی اللہ کے پاس ملے گا. کیوں؟ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ. ایک قاعدہ ہے، آپ کی زندگی میں کڑی آزمائش آئی تو بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا. بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، بدلے بھی زیادہ ملیں گے. عظیم بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے تو بڑے بڑے اجر بھی آپ کو ملیں گے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں نبی ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. دیکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، دیکھیے اب اللہ محبت کرتا نہیں کرتا ہم کو کیا معلوم، تو غیب ہے نا بھائی، غیب ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ کی محبت جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کمال ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اذا احب قوما ابتلا. اللہ تعالیٰ جب قوم سے کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو آزمانا شروع کر دیتا ہے. فمن راضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. اللہ، جب یہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمانا شروع کر دیتا ہے. اب اگر کوئی راضی ہے اللہ کے فیصلے سے، یہ جو آزمائش ہے اللہ ان سے راضی. اگر کوئی ناراض ہے اس سے، اللہ ان سے ناراض. یہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ ترمذی کا. اللہ، اس سے کیا معلوم ہوا؟ آزمائشیں اللہ کی محبت کی دلیل ہے. آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں سامعین محترم، اور اس کی حکمت بھی ہے. کبھی کبھی آزمائشیں، دیکھیں میں بھی کیا بتا رہا ہوں آپ کو، آزمائشوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. اصل اس موضوع پر آپ غور کریں تو دو چیزیں ہیں. دنیا کی زندگی آزمائش، تو بھئی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک پارٹ ہے جو چل رہا ہے ہمارا. دوسری چیز نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے نا امید؟ اور امید کرنا چاہیے. اس کا کیا فائدہ، یہ دوسرا حصہ ہے جو آخری رہے گا بات انشاءاللہ. آزمائش مختلف قسم کی محترم سامعین و ناظرین ہوتی ہے زندگیوں میں. کبھی کبھی آزمائشیں گناہوں کے کفارے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ، کیا اللہ کی شان ہے. دیکھیں گناہوں کا کفارہ، یعنی بندوں سے گناہ ہو جا رہے ہیں زمین پر، جانے انجانے خطائیں اور غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں. اللہ آزماتا ہے تاکہ یہ کفارہ بن جائے. آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں اور اس کی سزا آخرت میں نہ ملے. اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، رحمت ہے. دیکھیں اللہ کی، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث صحیح سند سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی زندگی میں، مومن مرد مومنہ عورت کی زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں. ان کی جان میں جیسے بیماری وغیرہ، نفس میں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں. نفس، اولاد، مال بیسک چیزیں ہیں نا زندگی کی. ان میں آزمائش ہوتے رہتی ہے. کب تک؟ حتی اللہ تعالی وما علیہ خطیہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. کیا مطلب کوئی گناہ؟ مطلب مومنہ نے گناہ نہیں کیے تو پھر کہاں چلے گئے گناہ؟ یہ جو زندگی میں آزمائشیں ہوئی نا، کفارہ بن گئی. یہ کیا ہو گئی؟ کفارہ بن گئی. آزمائش ہوتی ہے تاکہ آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کے لیے گناہ ہیں، ان سے توبہ کر لو.
یہ خطائیں ہیں ان کو ختم کرو تاکہ اس کی کڑی سزا قیامت کے دن نہ ملے. آزمائش ہوتی تاکہ یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے گناہ ہیں, تم توبہ کر لو, معافی مانگ لو. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تکلیف ہوئی ہے, مصیبت ہوئی ہے, آپ کی وجہ سے, آپ نے اپنے کرتوت ہیں, آپ کے اپنے کام ہیں. دوسری آیت وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبت آئی وہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے, تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, جو کہ تھوڑے کی سزا ہے, ورنہ بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک اور ایک آیت ہے سورہ سجدہ کی, غور کیجئے اس پر. اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم ضرور ان کو چھوٹا عذاب دیں گے بڑے عذاب سے پہلے. چھوٹا عذاب آزمائش ہے, عذاب ہے نا, ایک قسم تکلیف ہوتی ہے آزمائش میں. بیمار ہو جا رہا ہے, اولاد کی آزمائش, مال کا مسئلہ, آزمائشوں میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے عذاب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوٹ جائیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, دوسری قسم, آزمائشیں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اور نیکیوں کی زیادتی. پہلی چیز کیا بتایا ہم نے, آزمائشیں کیا ہوتی ہیں, گناہوں کا کفارہ. تو کبھی کیا ہوتا ہے درجے اور نیکیوں میں زیادتی ہوتی ہے. جیسے کہ مسلم کی حدیث ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجہ او حط عنه بها خطیئۃ. اللہ فائدہ ہی فائدہ ہے کس میں, دین پر عمل کرنے میں. جو دین بولے وہ کرو, اللہ کے احکام پر عمل کرو, نا امید مت ہونا اللہ کی رحمتوں سے. آزمائشوں میں دیکھیے درجات کی بلندی ہے, آزمائشوں میں درجات کی بلندی بھی ہو رہی ہے, بشرطے کہ آپ صبر کریں اور حسن ظن سے کام لیں. جو آخر میں آ رہی بات کیا حدیث ہے جو ابھی آپ کو میں نے ابھی میں سنائی, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المؤمن من شوکہ, اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چھپتا ہے, فما فوقها, یہ اس سے زیادہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک کانٹا چبھنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے؟ تھوڑی ہوتی ہے نا. تو زندگی میں اس سے زیادہ تکلیفیں بھی ہوں گی. فما فوقها, یہ کانٹا چھپتا ہے نا پیر میں, ہلکی سی تکلیف نکال دیتا ہے آدمی, پین کلر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے, ہاسپٹل نہیں جاتا آدمی, کانٹا چھپ گیا ہاسپٹل چلا, ہلکا سا کانٹا نہیں, اس سے چلے جاتی. یہ معمولی سی تکلیف ہے, یہ اس سے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رفع اللہ بها درجہ, اللہ تعالیٰ اس ایک جو تکلیف ہوئی ہلکی سی, اس سے ایک درجہ اس کا بلند کرتا یا ایک گناہ اس کا مٹاتا ہے. تو اس حدیث سے یہ خوشخبری ہمیں ملی کہ اگر زندگی میں آزمائشیں آئیں, ہم صبر سے کام لیں, ایمان یقین ہو, تو یہ جو ہے نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتی ہے بلکہ ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی. اسی طریقے سے ایک اور ایک وجہ ہوتی ہے, وہ ہے تمحیص المؤمنین و تمییزهم عن المنافقین. کون مومن ہے کون منافق ہے یہ دیکھنا. ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے, کون سچا ہے ایمان میں کون جھوٹا ہے. مومن سچا ہوتا ہے, منافق کی علامتوں میں کیا ہے, اذا حدث کذب, جھوٹ بولتا ہے. تو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. جیسا کہ وہ آیت ہم نے پڑھی آپ کے سامنے, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا, آخر میں کیا ہے, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ آزمائے گا, پہلے کو بھی اللہ نے اگلوں کو بھی آزمایا, پکی آزمائے, تاکہ اللہ دیکھے کہ کون سچے کون جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس اشد بلاء, سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کس کی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انبیاء, پیغمبروں کی زندگی میں سخت آزمائش. پھر ثم الامثل فالامثل, اس کے بعد جو ایمان میں جتنی قوی ہیں آزمائش اتنی قوی ہوتی ہے, اتنی قوی ہوتی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت. امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الناس, ذرا غور سے سننا, یہ جو ان کا قول بہت اچھا قول. امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس ما داموا فی عافیہ مستورون فاذا نزل بهم البلاء
صاروا الى حقائقهم فصار المؤمن الى ایمانه والمنافق الى نفاقه. حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لوگ جب تک عافیت میں ہیں چھپے ہوئے ہیں، جیسے ہی آزمائش آتی ہے حقیقتیں کھل جاتی ہیں، مومن اپنے ایمان کے ساتھ، منافق اپنے نفاق. سمجھ میں ہی بات؟ جی. آزمائش نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کون کیا بولتے اس کو کتنے دودھ میں ہے، پانی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کہ آزمائش نہ ہو. امام فضیل رحمۃ اللہ کا قول. عافیت میں کوئی آزمائش نہیں ہے، نارمل لائف جی رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ سچا یہ جھوٹا ہے، اس کا ایمان کا لیول کیا، یہ کیا ہے، کمزور ہے یا نہیں ہے ایمان والا. جیسے ہی بلا آتی ہے، بلا آزمائش، سب کی حقیقت کھل جاتی ہے. مومن اپنا اس کا ایمان اس کو جو ہے صبر کی دعوت دیتا ہے اور حسن ظن کی دعوت دیتا ہے، اور منافق کا نفاق ظاہر ہوتا ہے، منافق کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ ایک سوال ہے، یہ جو زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش امتحان ہے ہمارے ایمان کا یا گناہوں کی سزا ہے؟ اکثر پوچھتے ہیں لوگ بھئی آزمائش ہو رہی ہے کیا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ جیسے ہم نے بتایا نا، ایک حکمت یہ ہے کہ یا تو گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یا درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، یعنی فائدہ بھی ہے، فائدہ دونوں میں ہے نو ڈاؤٹ. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو زندگی میں آزمائشیں ہیں یہ جو ہے اختبار ہے یا عقاب ہے، امتحان ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ہماری، یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ بہت اچھا جواب علماء نے اہل العلم نے دیا ہے، وہ یہ ہے آپ اپنی حالت کو دیکھیے جب آزمائش آئے، چیک یور سیلف. اگر آپ بے صبرے ہو گئے ہیں، صبر نہیں ہو رہا ہے، گھبراہٹ، ٹینشن، بی پی ہائی، شوگر نہیں تھا شوگر آ گئی، پریشان ہیں آپ، اور ہر ایک کے سامنے شکایتیں کر رہے ہیں، جیسے کرتے نا ہمارے عورتیں مرد، اور جو ہماری زندگی میں آزمائشیں ہیں، یہ ہو گیا گھر میں، یہ ہو گیا بچوں کے ساتھ، یہ ہو گیا ان کی جاب چلے گئی، ان کا وہ مسئلہ ہو گیا، بچی کی شادی کرنا، لوگ آتے ہیں شکایتیں مخلوق کے سامنے. ایک دو تین چلو کسی عالم سے مشورہ کرنے کے لیے بات کی الگ گزرا، لیکن شکایتیں تو اس کا مطلب یہ سزا ہے. یہ کیا ہے؟ سزا ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب زندگی میں آزمائش آئیں تو آپ صابر ہیں، شکایتیں مخلوق کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، گھبراہٹ پریشانی نہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، وجود ہے صبر پایا جا رہا ہے آپ کی لائف میں، آپ چیک کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تکفیر و سیئات، یعنی گناہوں کا کفارہ بننا. یہ چیز ذہن میں رکھیں، جو بڑا اہم سوال عام طور پر کیا جاتا ہے. اس کے بعد معزز سامعین، آزمائش آئے تو میں کیا کروں؟ جب زندگی میں آزمائش آئے جو کیا آتی ہے، میں کیا کروں؟ سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ ہے نا امید نہیں ہونا. نا امید. اچھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ خیر و شر، تقدیر کے دو ہو نا، الایمان بالقدر خیرہ و شر، خیر شر دونوں، خیر کا پہلو بھی ہے شر کا پہلو. مطلب تقدیر میں جو ہے وہ ہوتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی آپ کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، کبھی زندگی میں جو ہے مختلف طرح سے مصیبتیں آ جاتی ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان اللہ. تو جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، پتہ بھی اللہ کی حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے، معلوم ہے نا یہ بات؟ جو کوئی دنیا میں ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سب جو اللہ کی مشیت کے تحت. ایک بات. دوسری بات، کیا اللہ تبارک و تعالی برا چاہتا ہے ہمارے لیے؟ نہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا چاہتا ہے. اللہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. اللہ بہت اچھا ہے, اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. اچھے سے کس چیز کی امید کریں گے آپ؟ برائی کی؟ نعوذ باللہ من ذلک, ہرگز نہیں. اچھے سے اچھائی کی امید, برے سے برائی کی امید. اللہ اچھا ہے, اچھی امید رکھیں گے اس سے. نا امید نہیں. آزمائشوں میں پرکھا جا رہا ہے, ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, گناہوں کا کفارہ, درجات کی بلندی, جو بھی ہے بھائی, دونوں ہو رہا ہے نا. یہ نہیں تو یہ تو ہو رہا ہے نا. تو پھر نا امید کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ آپ اللہ کی ذات سے ہرگز نا امید نہیں ہونا, کیونکہ ایمان ہے آپ کے پاس. یہ ایمان آپ سے کہتا دیکھو رب آزما رہا ہے. تو جب بڑا ہمیں, ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں آزما رہا ہے, تو اس کا مطلب ہم اس فیصلے سے جو ہماری زندگی میں آزمائشیں ہیں, قضاء و قدر, راضی ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا, اللہ تعالیٰ جب, وہ حدیث یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو آزمائشوں میں مبتلا. جو راضی ہیں اللہ ان سے. دیکھیے, تو کیا آپ راضی ہیں اللہ کے اس فیصلے سے کہ آپ کی زندگی میں ایک پریشانی آ گئی, آپ بیمار پڑ گئے, مصیبت, بیماری, وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کاروبار نہیں چلنا ایک آزمائش ہے, بچے نہیں ہونا ایک آزمائش ہے, یہ سب جانتے ہیں آپ. بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے, آزمائش ہے. دکان نہیں چل رہی ہے, آزمائش ہے. ٹھیک ہے, مال اٹکا ہوا ہے, بازار میں پھنسا ہوا ہے, مارکیٹ میں نہیں مل رہا ہے, آزمائش ہے. تو آزمائشیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں, تو یہ اللہ محبت کر رہے ہیں آپ سے. اب آپ راضی ہیں اللہ کے اس فیصلے سے یا ناراض ہیں؟ امید ہونی چاہیے, اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا چاہیے. نا امیدی یاد رکھنا, نا امیدی جو ہے گمراہی کا سبب بنتی ہے. اللہ کفر اور دلالت کا سبب بنتی ہے گمراہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ بات یاد رکھنا, شریعت اسلامیہ نے نا امیدی سے منع کیا ہے. کبھی نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ اس لیے کہ نا امیدی, بولتے ہیں نا مشہور اردو کا جملہ, نا امیدی کفر ہے. کفر بھی ہے, دلالت بھی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ کافر قوم. کون؟ اس کا مطلب مومن نا امید نہیں ہوتا ہے, جو کافر ہوتا ہے وہ نا امید. مومن نا امید نہیں ہوتا ہے. ایک دوسری چیز, نا امیدی گمراہی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. رب کی رحمت سے, وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ, اپنے رب کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں, اہل الضلال ہیں. ہدایت یافتہ لوگ نا امید نہیں ہوتے ہیں, ایمان والے نا امید نہیں ہوتے ہیں. تو بھائی کیوں نا امیدی کریں؟ ایمان ڈگمگا جائے گا ہمارا, ایمان کو خطرہ حاصل ہوگا. لہٰذا نا امید نہیں ہونا, اور ہمیں ہدایت پر رہنا ہے تاکہ جنت ملے. گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے اگر ہم اللہ کی ذات سے نا امید ہوں گے. ایک بات. دوسری بات, بدگمانی نہیں ہے نا امیدی, بہت بڑی بدگمانی. خالق کی ذات رحمان, رحیم, رحم کرنے والا, بے انتہا, اس سے زیادہ کوئی رحم نہیں کرتا. رحمت کے 100 حصے کیے, 99 اپنے پاس رکھے, ایک دنیا میں ڈالا جس کا حال ہم دیکھتے ہیں. کتنی مائیں ہیں, کتنے مرد ہیں, کتنے جانور ہیں, کتنے مدیر ہیں, کتنے باس ہیں, کتنی مخلوق ہیں جو دوسروں پر رحم کرتی. ایک پارٹ کا یہ حصہ 99 اللہ نے اپنے پاس رکھا. وہ الرحمن الرحیم ہے, آپ اس سے بدگمان ہیں نا امیدی کرتے ہوئے. کیسے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے نا امید اللہ کے ذات سے. حسن ظن سے کام لینا چاہیے, اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات بیان فرمائی ہے, میں میرے بندے کے گمان کے اعتبار سے, میرا بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے, جیسے گمان کرتا ہے, اچھا تو اچھا ہوگا, برا تو برا ہوگا. کیا چاہتے ہیں آپ, اچھا یا برا؟ اچھا. تو پھر نا امید نہ ہو اللہ کے ساتھ, کیونکہ نا امیدی بدگمانی ہے اللہ کی شان. اور اللہ نے بیان فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. آزمائشوں کو برا, پریشان نہیں ہونا, نا امید مت ہو. تم بعض چیزوں کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے, اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے. بعض چیزوں کو اپنے لیے تم اچھا سمجھتے, اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. اور یہ بات یاد رکھنا, بندہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ غنی ہے, اور معاملے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پلٹ سکتا ہے.
اور ایک حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جو ہم بارہا پڑھتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیسے بھول گئے یہ آیتیں؟ ہم بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، خواتین بھی پڑھتی ہیں۔ بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، یقیناً عسر کے ساتھ یسر ہے۔ عسر پریشانی، آزمائش، تکلیف، یسر آسانیاں، راحتیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے عسر کے بعد یسر ہے، فرق ہے، غور کیجئے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ ڈیٹیل میں سمجھائیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر تکلیف ہے۔ آپ نا امید کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ آیت نہیں پڑھتے اللہ کی، اللہ کے کلام کی؟ اللہ کہہ رہا ہے عسر کے ساتھ، وتھ، آفٹر نہیں بولا اللہ، بعد۔ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ ہے، مَعَ الْعُسْرِ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ۔ یہ عسر جو ہے کبھی 1 منٹ کے لیے ہو سکتا ہے آزمائش، کبھی 1 دن کے لیے ہو سکتی ہے، کبھی 1 ہفتے کے لیے ہو سکتی ہے، کبھی 1 مہینے کے لیے ہو سکتی ہے، کبھی 1 سال کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ جتنا چاہے عسر کی ایک حال، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک عسر ہے، یسر ہے۔ عسر کے ساتھ یسر جڑی ہوئی ہے، جس اندھیرے کے فوری بعد اجالا ہے۔ رات کی تاریکی کبھی لمبی ہوتی ہے، کبھی مختصر، جیسے آج کل جو ہے لمبا ہے نا، سردی کا موسم ہے، کبھی لمبا کبھی مختصر، کبھی طویل کبھی قصر، لیکن ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اندھیرا نہیں رہتا ہے، تاریکی نہیں رہتی ہے۔ تو عسر ہمیشہ نہیں ہے، عسر کے ساتھ یسر جڑا ہوا ہے۔ اب آپ عسر کی کنڈیشن میں کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ جب حالت عسر میں آپ ہیں، حالت عسر میں، آزمائش میں، کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بدگمانی ہے یا اچھا گمان اللہ کے بارے میں؟ دعائیں کر رہے نہیں کر رہے؟ کیا سوچ رہے آپ اللہ کے بارے میں؟ یہ چیک ہوتا ہے اس حال میں، عسر میں۔ تو بندہ کیا کرے عسر کی حال میں؟ کیا کرے؟ صبر کے ساتھ حسن ظن، امید رکھے اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یسرا، اس کے ساتھ یسر آ رہا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک عسر کے ساتھ یسر آ رہا ہے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے پیغمبروں کے واقعات دیکھیے، عسر کیسے کیسے ہیں ان کی زندگی میں، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے وہ لوگ، انہوں نے امید کو باقی رکھا۔ کڑی کڑی آزمائش، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو ابو الانبیاء خلیل اللہ، بھری پڑی آزمائش آزمائش اللہ، کیسے کیسے آزمائے اللہ، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک واقعی دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آزمائش 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 آزمائش، قوم سے آزمائے گئے، بچوں سے آزمائے گئے، بیوی سے آزمائے گئے، ہر طریقے سے اللہ نے ان کو پرکھا، آزمایا اللہ۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ کی ذات سے نا امید ہو گئے وہ؟ بولیے، ہرگز نہیں ہوئے، امید رکھیں۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، اولاد نہیں، نا امید نہیں ہوئے، اللہ کی ذات سے امید رکھی، دعائیں کی، یا اللہ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا مت رکھنا، وارث بنا، اے اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا مانگا اللہ نے دیا نا، تو اللہ سے امید، نا امید کبھی نہیں ہوتا۔ مومن کیسے ہو سکتا بھائی؟ اگر نا امید آ رہی ہے نا، اس کا مطلب چیک کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہوتا ہے نا سسٹم پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کا مطلب کچھ مدر بورڈ میں گڑبڑ ہے، چیک کریں لال لائٹ کیوں جل رہی ہے، لال لائٹ کیوں جل رہی ہے، کچھ پرابلم ہے اندر وہاں پر سسٹم۔ تو اگر نا امیدی آ رہی ہے لائف میں تو فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی ایمان کو جانچیں پرکھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو غلطی ہو رہی ہے، نا امیدی جس کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ ختم کریں، ہرگز نا امید نہ ہوں۔ گنہگار اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا؟ کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ گناہ کیے ہیں، ورڈز دیکھیے، آیت کے الفاظ دیکھیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف کیا مطلب؟ اسراف زیادہ کو بولتے ہیں نا، اوور، ایکسٹرا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جنہوں نے نفسوں پر زیادتیاں کی ہیں، حد سے زیادہ گناہ ہونا ہے زندگی میں، نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات سے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ختم آئے نہیں، انہ هو الغفور۔ ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی، یہ سورہ زمر آیت نمبر 53۔
ویسے نمبر نہیں بولتا، نمبر ضروری نہیں آیت بولنے کا، والو سمجھتے رہے نمبر بتایا تو کیا علم ہے. بھائی علم نمبر بتانا نہیں ہے، آیت کی صحیح، آیت کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر، بات کتاب و سنت کی روشنی میں بتا دی جائے، وہ صحیح علم. علم 53 پیج نمبر وہ ہے اوپر کے پیج پہ، نیچے یوٹیوب پہ تقریباً خالی نمبر 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 نہیں ہے، اصل آیت ہے جو آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھنا. دیکھیے گا، غور کیجیے اس آیت پر. اسرفوا علی انفسہم 1، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ 2، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا 3، انہ هو الغفور الرحیم. ایسی آیت توبہ کے لیے کہیں نہیں، توبہ استغفار کے لیے ایسی آیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یا ایک اور ایک آیت بھی جس میں اللہ نے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، یہود و نصارہ جنہوں نے اللہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی ہیں کفریات، تو اللہ نے کہا افلا یتوبون الی اللہ، کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے ہو. بہرحال تو انسان اللہ کی ذات سے ہرگز نا امید نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود آزمائشوں میں تھی. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں، کیسے کیسے آزمائے گئے. مکی زندگی آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی دیکھیے، آپ کی پرسنل لائف دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، طرح طرح سے آزمائے. اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نا امید ہوئے اللہ کی ذات سے، نیور، ہرگز نہیں. امید باقی رکھی، دعائیں کی، اللہ اکبر، کبھی نا امید نہیں ہوئے. ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو دیکھیں. غار میں، غار کا مشہور واقعہ، قریب آگے دشمن پکڑنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھیے نبی کا ایمان نبی کا ہوتا ہے، بندے مومن کیا امتی کا ایمان وہ لیول کا ہوتا ہے. تو علم کے بعد جو ایمان آتا ہے، ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ، جہالت میں جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس لیے بندہ ایمان کو بڑھائے، علم زیادہ حاصل کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے نا، کہا کہ یہ تو اپنے پیروں کی طرف قریب آ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دیکھے اللہ کی ذات سے، بچانے والے سے. نا امید نہیں اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے نا امید نہیں. فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالث، ان دونوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ بچے یا پکڑے گئے؟ رزلٹ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، اللہ کی ذات سے کبھی نہ امید، لے کے نکلو قوم کو، لے کے چلے. فرعون شداد ظالم کافر پیچھے آ رہا ہے پوری فوج کو لے کر. پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے، سامنے دریائے نیل، پیچھے دشمن. قوم ڈر گئی، انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے جائیں گے. لیکن وہاں پیغمبر تھے، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا. پیچھے سے آئے، نا امید نہیں ہوئے اللہ کے وعدے پر جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نجات دوں گا فرعون سے. کیا یہ وعدہ پورا ہوا؟ اللہ کی ذات سے جو امید لگائی تھی اس سے واقعی آپ جانتے رزلٹ کیا ہوا؟ پکڑے گئے یا سمندر کے راستوں سے نکل کر نجات پا گئے، دشمن الٹا جو ہے اللہ کے عذاب میں شکاروں کا پکڑا گیا. یہ واقعات ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. ایسی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے شریعت اسلامیہ میں اور پیغمبروں کی زندگی میں کہ بندہ حسن ظن سے اللہ کی ذات کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان مع العسر یسرا اللہ نے کہا. اور بندے کو چاہیے کہ جو ہے وہ اسباب اپنائے جس سے جو ہے بلائیں پریشانیاں دور ہوں. جیسے چند اسباب آخر میں ذکر کرتے ہوئے بات کو ختم کر دوں، اور وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر. ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے انسان پریشانی یا آزمائشوں میں جو ہے کھڑا نکلتا ہے، یا کیا کہتے ہیں مصیبتیں ہٹتی ہیں، پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈریں گے اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ ہے. وَمَن، شرط یہ ہے، شرط پوری کرو جواب آئے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ شرط ہے، بندے کا کام ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جو ایگزٹ نکال لے گا اس پریشانی سے، اس مصیبت جو آپ کی زندگی میں آئی، چاہے مالی ہو، بدنی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، نفس میں ہو، جو بھی ہے اللہ یہ مخرج نکالے گا. اسی طریقے سے توبہ ہے، توبہ استغفار سے بھی جو ہے بلائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ہٹتی ہیں. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا لوگوں کو جب تک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود، عذاب رکا رہے گا. نمبر 2، وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ہم نے توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب کو روک دے گا. اسی طریقے سے دعائیں ہیں جو بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرتی ہیں. آپ جانتے وہ مشہور واقعہ اس میں تو وہی ہے، یونس بن متی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے اللہ کو پکارا، لا الہ الا، دعا الکرب میں اس کو پیش کرتے ہیں علماء عام طور پر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو نجات ملی نہیں ملی؟ ملی. دیکھیے دعاؤں سے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں. اور
ایک حدیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، یاد رکھیں اس کو دعاؤں کے سلسلے میں، کہ دعائیں جو ہے کیسے مصیبتوں کو دور کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ ترمذی کی صحیح سند کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً دعا فائدہ پہنچائے گی اس آزمائشوں کے لیے جو آ چکی ہیں، جو نہیں آئی ہیں۔ دونوں صورتوں میں دعاؤں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لہٰذا اللہ کے بندو خوب دعائیں کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، قیام اللیل، صدقۃ السر، چھپا کر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی ایسی ہیں جس سے آزمائشیں، بلائیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ان اسباب کو اپنانے کی کوشش کرے۔ خلاصہ کیا ہے؟ وقت ختم ہو چکا ہے، نماز بھی آ گئی ہے، وقت ہو گیا نا۔ خلاصہ کیا ہے؟ آزمائشیں، پہلی ایک بات خلاصہ کیا ہے پوری گفتگو کا؟ آزمائش یقینی ہے، آئیں گی، اس سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے طرح طرح سے، ٹھیک ہے؟ اس کے اسباب ہوتے ہیں، آزمائش کیوں آتی ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یا تو کبھی گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے، یا تو آپ کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، یا آپ کے ایمان میں آپ سچے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز جو بتائی ہم نے کہ جب آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ اللہ کی ذات سے ہرگز نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مع العسر یسرا، اور قرآن میں نا امیدی کو کفر اور اہل ضلال کی صفت بتائی گئی۔ کافروں کی صفت ہے نا امید ہونا، ہم کافر نہیں ہیں۔ گمراہ لوگوں کی صفت ہے نا امید ہونا، ہم گمراہ نہیں ہیں۔ تو نا امیدی سے بچنا، کبھی نا امید نہیں ہونا لگے، چاہے جتنے آزمائشیں آ جائیں۔ لاسٹ 4th پوائنٹ جو ہم نے بتایا آپ کے سامنے، کچھ اسباب ہیں جو اپنانے سے ہماری مصیبتیں ہٹیں گی، جیسا کہ آپ نے سنا ابھی آخر میں، تقوی، اللہ کا ڈر، توبہ استغفار، دعائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور قیام اللیل، صدقۃ السر وغیرہ۔ یہ آج کی باتیں تھیں جو ہم نے بیان کی آپ کے سامنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان میں صادق ہونے کی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمیشہ صابر اور شاکر ہمیں بنائے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ہماری موت ہو جائے، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔